الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی کہ قیامت ضرور بھی ضرور برپا ہوگی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک سے بنا دیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آگے کی زندگی کے اندر ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ قیامہ۔ قیامہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، چونکہ اس سورت کے اندر قیامت کا مضمون ہے، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر واپس کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ قیامہ رکھا گیا۔ بات نفس کی چل رہی تھی۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس انسان کی اس اندرونی کیفیت کو کہتے ہیں جس کے اندر خواہش اور تمنائیں پیدا ہوں۔ اب یہ نفس یا تو نفس امارہ ہوگا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کے اندر اس کا تذکرہ گزر چکا، یا پھر یہ نفس مطمئنہ ہوگا، جیسا کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 کے اندر اس کا تذکرہ ہے، یا پھر وہ نفس لوامہ ہوگا۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں جو وضاحت کرنی تھی وہ میں نے کر لی۔ اور نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جس کے اندر محنتیں ہوتی ہیں، کئی کوششوں کے بعد یہ نفس اللہ کی عبادت پر اطمینان پا چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کو برائی کرنے کا جی نہیں چاہتا، اور برائی کا مادہ اس کے اندر یا تو بالکل ختم ہو جاتا ہے یا بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ کی عبادت پر اطمینان پا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اس میں بھی جو وضاحت کرنی تھی وہ میں بحمداللہ کر چکا۔ یہاں پر اس صورت کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کی ملامت کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ نفس اس نافرمانی کے بعد ملامت کرے گا کہ تو نے کیوں نافرمانی کی، آج فجر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، تو نے فجر کی نماز نہ پڑھ کے بہت گناہ کا کام کیا ہے۔
تجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اندرونی کیفیت جو ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، جو ہر مرتبہ انسان کی ملامت کرتا رہتا ہے۔ یہ نفس امارہ سے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا درجہ نفس مطمئنہ سے کچھ کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں کہ قیامت ایک نہ ایک دن واقع ہوگی۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو اس کے اندر اگر ہم حکمت دیکھیں تو یہ ہے کہ دیکھو، انسان پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا وہ انسان غیر مسلم ہو، تو پیدائش سے ہی اس کے اندر یہ ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے۔ جو بھی کام انسان برا کرے گا، یہ نفس فوراً اس پر ملامت کرے گا۔ ہر انسان کے اندر یہ نفس لوامہ ہے جو برائی پر اس کی ملامت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو، وجود جب سے تمہارا ہوا تب سے برائی پر یہ نفس تمہاری ملامت کرتا ہے۔ تو اگر حساب کا دن قائم ہونے والا نہ ہوتا اور قیامت کا دن آنے والا نہ ہوتا تو اس صورت میں یہ نفس تمہاری ملامت برے کاموں پر کیوں کرتا؟ یعنی اگر حساب کا دن آگے آنے والا ہے ہی نہیں اور قیامت کا دن آگے آنے والا ہے ہی نہیں، تو پھر ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے، کوئی چیز بری باقی ہی نہیں رہتی، تو پھر اس نفس کا برائی پر ملامت کرنے کی کوئی وجہ بھی بنتی نہیں۔ لیکن ایک دن حساب کا آنے والا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اچھائیوں کو الگ کیا جائے گا اور برائیوں کو الگ کیا جائے گا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے گا اور برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا۔ تو یہ دن آگے آنے والا ہے، اسی لیے یہ نفس تمہاری ملامت کرتا ہے اس وقت جب تم کوئی برا کام کرتے ہو۔ تو اس نفس کا وجود قیامت کے دن کی چونکہ دلیل بن رہی ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر ہوا۔ آپ سمجھے؟ یعنی اگر قیامت کا دن قائم ہونے والا ہی نہ ہوتا تو پھر اس صورت میں ملامت کرنے والے نفس کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی نا، کیونکہ ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی ملامت کے قابل چیز باقی ہی نہیں رہتی۔ لیکن ایک قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن کے اندر پاپ کا بدلہ پاپ کے اندر ہوگا، اور جو گناہ آدمی نے کیے ہوں گے اس کا بدلہ اس کو وہاں پر دینا ہوگا۔ تو یہاں پیدائش ہی سے ایک ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے جو برائی پر ملامت کرتا ہے، اس لیے تاکہ اس دن کے اندر ہمیں رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، اسی لیے یہاں پر نفس لوامہ کی قسم بالخصوص کھائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ارے کیوں نہیں، ہمیں تو اس بات پر بھی پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم انسان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک سے بنائیں۔ یعنی انسان اور کافر شخص یہ سمجھتا ہے کہ چند ہڈیوں کو جمع کرنا میرے لیے مشکل، یہ کون سا مشکل کام؟ آپ دیکھیں تو انسان کی جو انگلی ہوتی ہے نا، اس کے پوروں کے اندر کچھ لکیریں ہوتی ہیں جس کو ڈی این اے کہتے ہیں۔ ہر انسان کی انگلی کے پور کے اندر جو لکیر ہوگی نا، وہ دوسرے انسان کے پور کی لکیر سے کچھ الگ ہوگی۔ سائنس نے اس بات کا انکشاف جدید آلات اور اسباب کے ذریعے سے اس زمانے میں کیا ہے کہ ہر انسان کے پور کے اندر جو لکیریں ہوتی ہیں نا، وہ دوسرے انسان کی انگلیوں کے پوروں کی لکیر سے کچھ الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو آج بہت سے پاسپورٹ آفس کے اندر بھی اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر اب دستخط نہیں لیتے، بلکہ انگوٹھے کا نشان جو ہوتا ہے نا، اس کو طلب کرتے اور اس کے ذریعے سے اب دستخط ہوتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اس سے امتیاز کامل طریقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جس آدمی نے ایک انگوٹھا مارا وہاں پر، اس جیسا انگوٹھا کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی لکیریں دوسرے آدمی کی لکیروں سے الگ ہوتی ہے۔ تو اس سے چونکہ کامل امتیاز ہوتا ہے، اس لیے آج کل پاسپورٹ آفس وغیرہ کے اندر بھی سگنیچر وغیرہ نہیں لیا جاتا، بلکہ دستخط انگوٹھے کے نشانے کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کی انگلی جو ہوتی ہے نا، اس کے پوروں میں جو لکیر ہے وہ دوسرے انسان کی انگلیوں کے پوروں سے کچھ الگ ہے۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 سال پہلے تقریباً ایک ایسی عجیب بات کہہ رہے ہیں جس کو آدمی اگر دھیان سے پڑھے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ چند ہڈیوں کو جمع کرنا میرے لیے مشکل کام ہے؟ نہیں، یہ تو بہت آسان ہے میرے لیے۔ بلکہ ایک بات میں کہوں، انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں نا، میں بغیر کسی فرق کے اس کو بھی ٹھیک ٹھاک بنانے پر قادر ہوں، تو پھر چند ہڈیوں کو جمع کرنا میرے لیے تو بہت آسان ہوگا۔ یعنی تمہاری انگلیوں کے پوروں میں جو لکیریں ہوتی ہیں وہ ہر ایک سے الگ ہوتی ہے، میں ان لکیروں کو بھی بغیر کسی فرق کے اس طرح کہ وہ دوسرے سے الگ رہتے ہوئے برقرار رہے واپس بنانے پر قادر ہوں، تو چند ہڈیوں کو جمع کرنا تو میرے لیے بہت آسان ہوگا، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آدمی اگر اس آیت کے اندر غور کرے تو آدمی بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز 1500 سال پہلے ثابت کی، ایک امی نبی کے ذریعے سے، جو آج کل پڑھے لکھے لوگوں نے جدید آلات اور اسباب کے ذریعے سے ثابت کی ہے۔ کیونکہ ابھی یہ بات معلوم ہوئی نا کہ ہر ایک کی انگلی کے اندر جو لکیر ہوتی ہے وہ دوسرے سے الگ ہوتی ہے، یہ بات تو ابھی معلوم ہوا۔ لیکن یہاں پر 1500 سال پہلے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو لکیریں اگرچہ الگ ہو، میں ان کو بنا سکتا ہوں واپس، تو پھر چند ہڈیوں کو جمع کرنا میرے لیے کتنا آسان ہوگا۔ لیکن تم لوگ اسی کو مانتے نہیں، تمہاری عقل پر تف ہو۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ قیامت کا انکار کرنے والے دنیا کے اندر اگر ہم دیکھنے جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں، اور کثیر تعداد دنیا کے اندر ایسی ہے جو قیامت کا انکار کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 114 صورتوں میں سے 68 صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا ہے کسی نہ کسی انداز میں، تاکہ لوگ جو اس کا انکار کر رہے ہیں وہ اس کا انکار نہ کریں، انکار کرنے سے باز آ جائیں اور قیامت کی حقانیت کو دل کے اندر جما لیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ آج اگر ہم دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو دیکھتے ہیں نا، تو سب مخلوق اپنے اپنے کسی کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے سورج کو بنایا تو سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ نے چاند کو بنایا، چاند اپنے کام میں لگا ہوا ہے، پہاڑ، سمندر، دھرتی، جانور، اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں سب اپنے کام کے اندر لگی رہتی ہے، کبھی بھی اپنے کام کے اندر کوتاہی نہیں کرتی۔ سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی یہ دی ہے کہ اس کو روزانہ صبح کو وقت پر آ جانا ہے اور دنیا کو اجالے کے اندر وابستہ کرنا ہے۔ تو سورج روزانہ نکلے گا اور دنیا کے اندر روشنی پھیلائے گا۔ چاند کو بھی اللہ نے کام دیا ہے تو چاند اس کام کے اندر لگا دیتا ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہے نا، اس میں سے فقط ہم ہی ایک ایسی مخلوق ہیں جو کرنے کے کام کرتی نہیں۔ اس پر ذمہ داریاں کتنی سب ڈالی گئی ہے، لیکن ہم ان ذمہ داریوں کو کرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، لیکن ہم انصاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، خوب کوتاہیاں کرتے۔ میرے عزیزو، تو جو کوتاہیاں ہم کر رہے ہیں یہ ایک ایسی خصلت ہے جو ہمارے اندر خاص ہے، اور کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں جو اس طرح کوتاہیاں کرتی ہو۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایک ایسا محل ہونا چاہیے جہاں پر ان کوتاہی کرنے والے لوگوں کو سزا ملے، اور دنیا کے اندر تو سزا مل نہیں سکتی، کیونکہ دنیا سزا کی جگہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اسی لیے تو آج دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں لوگوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، لیکن ہائی پوسٹ پر ہونے کی وجہ سے ان کو سزا ملتی نہیں، یا ملتی بھی ہے تو بہت ہلکی ملتی ہے۔ اور بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ان کا ہائی پوسٹ پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس کا بدلہ ملتا نہیں، یا ملتا بھی ہے تو بہت کم اور ہلکا ملتا ہے۔ تو دنیا یہ سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ انعام کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ لیکن جو کام انسان کرتا ہے اس کے بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ معلوم ہوا قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کو خود عقل بھی مانتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بنایا،
اس نے سمندر کو لہلہاتا بنایا، اس نے پہاڑ بنائے، بڑی سی بڑی مخلوق اس نے بنائی، سیاروں کو اس طرح پھیلا دیا کائنات کے اندر، اس نے کشش رکھی، باریک سی باریک چیزیں اللہ نے پیدا کی، اور بڑی سی بڑی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود دیا۔ تو پھر ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زمین سے نکالنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالی اتنا سب کر سکتا ہے تو پھر ایک 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زمین سے نکالنا اس کے لیے بہت آسان۔ جو درزی شیروانی بنا سکتا ہو، قمیص بنانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل، کہ بھائی میں تو شیروانی بنا لیتا ہوں، تو قمیص بنانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل، تو وہ اللہ جس نے آسمان زمین بنایا، 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ زمین سے نکالنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ بہت سمپل بات ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی کہوں کہ انسان ہمیشہ ان چیزوں کی شدید تمنا کرتا ہے جو اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ جو چیز انسان کی فطرت کے اندر داخل نہیں ہے، انسان کبھی بھی اس کی شدید تمنا نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ مثلا انسان کبھی بھی اس بات کی تمنا نہیں کرے گا کہ میں سانس لیے بغیر اپنی زندگی گزاروں۔ سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو سانس لیے بغیر میں اپنی زندگی گزاروں، کبھی بھی وہ اس بات کی تمنا کرے گا ہی نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ سانس کے بغیر زندگی ہم کیسے گزاریں۔ تو انسان کبھی بھی ایسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا جو اس کی فطرت کے خلاف ہو، ہمیشہ شدید تمنا انہی چیزوں کی وہ کرے گا جو اس کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ تو انسان کی شدید تمناؤں میں سے سر فہرست نمبر 1 پر داخل ہے۔ ہر انسان اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں، موت مجھ پر لاحق نہ ہو، موت میرے پاس نہ آئے، میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں۔ انسان کئی عرصے سے شدید تمنا اس کی کرتا آ رہا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہوگا، تبھی تو انسان اس کی شدید تمنا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو تو فورن کے اندر لوگ کروڑ ڈالر خرچ کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک ایسی لیبارٹری بناتے ہیں کہ جب وہ مر جاتے ہیں نا تو پھر اپنے جسم کو وہاں اس لیبارٹری کے اندر ڈالنے کا حکم کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دواؤں کے ذریعے سے ہمارے جسم کو محفوظ رکھنا، تاکہ کہیں آئندہ 100 سال 200 سال 300 سال کے اندر جب انسانیت کو یہ نسخہ مل جائے نا کہ کس طرح ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو ہمیں بھی تم واپس زندہ کر سکو۔ تو یہ جو فطرت ہے نا، انسان شدید تمنا اسی کی کرتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا یہ انسان کی شدید تمناؤں میں سے ایک تمنا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ایسا محل ہوگا جہاں پر انسان ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور وہی تو آخرت کا محل ہے۔ تو یہ قیامت ایک ایسی چیز ہوئی نا جو عقل کے اندر آتی ہے، یہ کوئی عقل سے دور بات نہیں۔ آپ دیکھو تو انسان کے اندر تمام چیزوں کے نمونے موجود ہیں۔ اس کا سر آسمان کی طرح بلند ہونے میں، اس کی آنکھیں سورج اور چاند کی طرح چیزوں کو روشن کرنے میں، اس کے خیالات ستاروں کی طرح بے شمار ہونے میں، اس کے منہ کے اندر میٹھا پانی، پتے کے اندر کروا پانی، آنسوؤں کے اندر نمکین پانی، پسینے کے اندر نمکین پانی، اس کے بال جنگل کی گھاس کی طرح، اس کے اندر جو جوئیں ہوتی ہے وہ جنگل میں حیوانات کی طرح۔ تو آپ اگر غور کرو گے نا تو انسان آگ، پانی، مٹی، ہوا سب سے مل کر پیدا ہوئے۔ چھوٹی آگ اس کے اندر، بڑی آگ باہر، چھوٹا پانی اس کے اندر، بڑا پانی باہر، چھوٹی ہوا اس کے اندر، بڑی ہوا باہر، زمین کا چھوٹا حصہ اس کے اندر، زمین کا اکثر حصہ باہر۔ جب انسان مرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر آگ، پانی، مٹی، ہوا یہ سب بھی خاتمہ پذیر ہو جاتی ہیں، تو پھر باہر کے اندر سورج پر موت طاری ہو، زمین پر موت طاری ہو، سمندر پر موت طاری ہو، یہ کون سی بعید بات ہوئی؟ یعنی انسان جب مرتا ہے اس کے اندر آگ، پانی، ہوا، مٹی وغیرہ بھی مر جاتی ہے، تو یہ پھر بڑی آگ، بڑی زمین، یہ پانی، یہ سب بھی مر جائے
تو یہ کوئی بعید بات ہوئی، اور ان سب چیزوں کا مر جانا ہی تو قیامت ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی عقل کے اندر قیامت آتا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قیامت ایسا عقیدہ ہے جو عقل کے اندر بھی آتا ہے، اور شریعت نے بھی اس کی وضاحت بیان کی ہے، تو اس پر ایمان لانا ہم پر بہت ضروری ہے۔ سورہ قیامہ کے اندر اسی کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کی زندگی کے اندر گناہ کرتا رہے، یعنی دراصل وہ عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ اگر عقلی اعتبار سے وہ غور کرے گا نہیں تو قیامت کا اقرار وہ کر لے گا، انکار کر نہیں سکتا۔ لیکن دراصل لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی آگے کی زندگی کے اندر بھی ڈٹائی سے اور مسلسل گناہ کرتا رہوں۔ اس لیے کہ قیامت کا اگر وجود ہے تو اس صورت میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا نہیں، اس لیے کہ اگر میں گناہ کا کام کروں گا تو مجھے بے چینی ہوگی کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر مجھے اس گناہ کے ساتھ حاضر ہونا ہے اور اللہ مجھے سزا دے گا۔ اس لیے میں قیامت ہی کا انکار کرتا ہوں تاکہ میں گناہ کرتا رہوں اور گناہ کرنے کے اندر کوئی بے چینی مجھے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ دراصل انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کی زندگی کے اندر ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے، کوئی عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان قیامت کا انکار نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سچ جان کر سچ ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہم پر کم احسان کیے ہیں؟ کتنے سب احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں۔ یہ رزق والا اور روزی والا ہی جو احسان ہے، اسی کو اگر ہم حقیقی طور پر شمار کرنے جائیں نا تب بھی ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جتنی بھی مخلوقات زمین پر ہیں نا، تمام کو روزی دینے کا ذمہ میں نے اپنے اوپر لے لیا۔ اللہ ہر ایک کو روزی پہنچاتا ہے، خواہ وہ پرندہ ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، انسان ہو، جنات ہو، جو بھی ہو، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ تو جب اللہ سب پر کتنا زبردست احسان کر رہا ہے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاج رکھنی چاہیے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاج اسی میں ہے کہ ہم اس کی بات مانیں، جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ہم ان باتوں سے رکے رہیں۔ TR مالتس ایک آدمی تھا جس نے سن عیسوی 1782 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کے اندر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ لوگوں کی بڑھوتری کی وجہ سے جتنا اناج دنیا کے اندر ہے نا وہ سب کم ہو رہے ہیں، کہ کھانے والے زیادہ ہیں اور دنیا کے اندر لوگوں کی تعداد اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہا ہے۔ اس لیے TR مالتس نے سن عیسوی 1782 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ 30 سال کے اندر اناج غذا سب پورا ہو جائے گا اور تمام لوگ مر جائیں گے۔ لیکن دیکھو آج تک انسان زندہ ہے۔ اس کے 100 سال بعد سر ولیم نے 1882 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ 30 سال کے اندر سب لوگ مر جائیں گے کیونکہ کھانا ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دیکھو آج 2025 چل رہا ہے اور دنیا کی آبادی کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچ گئی۔ پہلے اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اتنی زیادہ آبادی کے باوجود ہر آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے، کبھی بھی کھانا اس کو کم نہیں ہوتا، کبھی بھی پینا اس کے لیے کم نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر رحم فرمانے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اتنی زیادہ لاج رکھ رہا ہے اور اتنے سب لوگوں کا وہ پیٹ بھر رہا ہے، کبھی بھی ہمیں بھوکا رکھتا نہیں، کبھی بھی ہمیں پیاسا رکھتا نہیں، تو ہم پر بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانیں، سچ جان کر سچ مانیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن آئے گا تو ہم اس بات کو یقین کریں کہ قیامت کا دن آئے گا۔ اس سلسلے میں ہم ہمارے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں تو یہی زیادہ بہتر ہوگا، اور بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ بعض نقشبندی بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا زبردست نظام یہ قرار کیا کہ اس نے اپنی ذات کو چھپایا اور اپنی مخلوق کو ظاہر کیا۔
تو ہم بھی ایسے بنے کہ ہم کام کریں تو اپنے آپ کو چھپائیں اور اللہ کے دین اور اللہ کے نام کو ظاہر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، تو ہم بھی ایسے بنے کہ ہم ہمارے عیبوں پر نظر کریں اور عیبوں پر نظر کرنے کے بعد ان کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تو اللہ بصیر ہے، اللہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو ہم بھی ہمارے عیبوں پر نظر کریں اور ان کی اصلاح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ رقیب ہے، تمام چیزوں کی نگرانی رکھتا ہے، تو ہم بھی ہمارے اعمال کی نگرانی کریں اور جو ہمارے ماتحت ہمارے اولاد ہماری بیوی بچے ہیں ہم ان کی نگرانی کریں۔ اسی طرح اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے، اس لیے اگر کوئی دین کا دشمن دین کے پیچھے پڑ جائے تو ہم اس سے انتقام لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف کو اختیار کرنے کی فکر ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محیی ہے، زندہ کرنے والا ہے، تو ہم بھی سنت کا زندہ کریں، ہم بھی سنت کو زندہ کریں۔ اللہ ممیت ہے، تمام چیزوں کو موت دینے والا ہے، تو ہم بھی بدعت کا خاتمہ کریں۔ خیر، نقش بندی بزرگوں نے ایک حکمت والی تحریر یہ لکھی تھی، اس لیے میں نے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو بل یرید الانسان لیفجر امامہ تک تفسیر ہو گئی، یسأل ایان یوم القیامہ سے تفسیر باقی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، مولا کریم یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما، مولا کریم یہ جو تراویح ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما۔ مولا کریم ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح تراویح پڑھنی چاہیے تھی اس طرح ہم نے نہیں پڑھی۔ اے اللہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہے، گناہ کیے ہیں، خطائیں کی ہیں۔ اے اللہ تفسیر بھی جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم نے نہیں کی، بہت غلطیوں سے بھری ہوئی اور خطا والی تفسیر کی ہے۔ مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما۔ مولا کریم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہو گئی ہے تیرے ہی فضل سے ہوئی ہے، اس کو تو قبول فرما لے۔ مولا کریم اس کو رد مت کرنا، اگر تو رد کر دے گا تو مولا کریم ہمارا اس طرح تفسیر کرنا سننا تراویح پڑھنا مولا کریم بے سود اور بے فائدہ ہو جائے گا۔ مولا کریم اس کو فائدے والا بنا دے، ہماری تفسیر کے ثمرات مرتب فرما، ہماری تراویح پڑھنے کے ثمرات کو مرتب فرما، اور آخرت کے اندر مولا کریم اس کا بڑا اجر ہم کو دینا۔ اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ناراض مت ہو۔ مولا کریم خیر کے فیصلے تو ہمارے لیے فرما، شر کے فیصلے تو ہمارے لیے نہ فرما۔ مولا کریم سکھ سے ہمیں نواز، دکھ سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جسم کو طاقت دے، قوت دے، تندرستی دے، بیماری کمزوری زور سے اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم اہل غزہ اور اہل فلسطین کی بھرپور نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ اہل سودان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما، اور جتنے بھی مولا کریم کمزور مسلمان دنیا کے اندر پھیلے پڑے ہیں تمام لوگوں کی مولا کریم نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ یہ لوگ جو تفسیر کے اندر بیٹھتے ہیں ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو مولا کریم پورا فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، اور مولا کریم جو خیر والے نتائج اس تفسیر کے ہونے چاہیے مولا کریم اس کو تو خوب مرتب کر کے اس کو پھیلا دے، اور ایمان اور اسلام کی ہوائیں اس محلے کے اندر بھی اور پورے صورت کے اندر بلکہ پورے بھارت کے اندر اور دنیا کے اندر پھیلا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔